بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ محترم سامعین، یہ دیکھو اللہ پاک کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اس تو الفاظ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ بہت سارے جنات اور بہت سارے انسان ایسے ہیں ان کو ہم نے جہنم ہی کے لیے تیار کیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ فرمایا ہم نے ان کو دل تو اس لیے دیے تھے، ان دلوں سے وہ سوچتے خیال کرتے، ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ان کی آنکھیں تو ہم نے اس لیے دی تھی کہ وہ میری قدرت کا نظارہ کریں اور میری پہچان کریں۔ فرمایا ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ گنتے آؤ، پہلے کیا فرمایا؟ ان کے دل تو ہیں، ماشاءاللہ، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی۔ پھر فرمایا جن کے اندر یہ مزاج ہے، یہ کیفیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھنے میں تو وہ انسان ہیں کیونکہ انسانوں کی صورت میں پیدا ہوئے، لیکن میں اللہ بتاؤں وہ کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھانا، پینا، سونا، بس۔ فرمایا یہ جو ہماری عبادت سے غافل ہیں، ہماری یاد سے غافل ہیں، ہماری ملاقات سے غافل ہیں، یہ دیکھنے میں انسان ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ جانور ہے۔
پھر آگے کیا فرمایا؟ صرف یہاں تک نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پہلے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، پھر فرمایا اس سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کی قسمیں ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے غافل ہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اللہ پاک فرما رہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، گدھا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا تو بنایا، کتا نہیں بنایا، کتا بھی تو تیری مخلوق ہے، مجھے تو نے اس سے تو اچھا بنایا۔ کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا مگر خنزیر نہیں بنایا، خنزیر بھی تو تیری مخلوق ہے، وہ تو مجھ سے بھی بدتر ہے۔ اور خنزیر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا لیکن بے نمازی مسلمان نہیں بنایا۔ آئی نا بات یہاں پر؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دل تو دیے ہیں مگر سوچتے نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ تھوڑا سا اونچا، ہاں، دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہو نا میں تھوڑا سا گہرائی میں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہی تو بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ خنزیر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا، تیری مخلوقات میں میں بدتر تو ضرور ہوں لیکن بے نمازی مسلمان نہیں ہوں، وہ تو مجھ سے بھی بدتر ہے تو انسان ہو کر بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں تو مر کر مٹی ہو جاؤں گا لیکن بے نمازی مسلمان مر کر جہنم میں جائے گا۔ بڑی علمی بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھو کافر پہ نماز نہیں ہے، کافر پہ نماز نہیں ہے۔ نماز کا حکم کس پر ہے؟ مسلمان پر۔ اب مسلمان جہنم میں پڑا ہوا ہے اور جہنم میں پڑھ کر باتیں کر رہا ہے، میں قرآن میں دکھاتا ہوں۔ مسلمان کہاں پڑا ہے؟ جہنم میں، اور جہنم میں پڑا ہوا باتیں کر رہا ہے مسلمان جنتی سے۔ ادھر بھی مسلمان پڑا ہے، ادھر بھی مسلمان پڑا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ اللہ قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کافر پر نماز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا قصور بتا رہا ہے۔ اب دیکھو فی جنات یتساءلون، یہ کون سی صورت ہے؟ سورت مدثر 29واں پارہ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں فی جنات یتساءلون، فی مینا میں، جنات جنت میں، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال ہوگا، یعنی جنتی لوگ دوزخ والوں سے بات کریں گے، سوال کریں گے۔ اللہ نے خود مثال بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر دوست، گہرے دوست تھے، دو گہرے دوست تھے۔ ظاہری بات ہے
جب بھی کوئی دوست اچھی چیز استعمال کرتا ہے فوراً اس کو اپنے دوست کا خیال آتا ہے اور فون کے ذریعے وہ پوچھتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے روزہ رکھا، فوراً اپنے دوست کو فون کرے گا کیا تو نے بھی روزہ رکھا ہے کہ نہیں. عید کا دن قریب ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے گا، وہ فوراً اپنے دوست کو فون کرے گا کیا تو نے یہ کپڑا پہنا ہے کہ نہیں، تو نے جوتا کیسا لیا ہے. یعنی دوست کی فکر کرتا ہے. تو وہاں بھی جنت کے اندر وہ جنت میں جا کر اپنے دوست کی فکر کرے گا. جنت والوں سے پوچھے گا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، میں نے حوالہ دیا ہے. جنت میں جا کر پوچھے گا کہ دنیا کے اندر میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، مجھے ملاقات کرا دوست کے ساتھ. جنت کے دربان کہیں گے یہاں تو کوئی نہیں نظر آ رہا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم درمیان سے پردے ہٹائیں گے، یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو جہنم میں جلتا ہوا دکھائیں گے. اب تو ٹیلی ویژن کا دور ہے نا، اب تو سمجھنا اور آسان ہو گیا. اسلام آباد ہو، لندن ہو، جاپان ہو، سعودیہ ہو، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہاں جنگ بیٹھے کیا کرتے ہیں. اصل جو بات تھی وہ تم نے نہیں کہی، لائیو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں نا. اب خود وہ کہاں ہے، ہم دیکھتے کہاں ہیں. ہاں جی، تو ہمیں سمجھنے کے لیے اور آسان ہو گیا. اور یہ تو ہمارے بنائے ہوئے یہ صنعت کاری ہے، اس سے اتنی سہولت آ رہی ہے. جو خلاق عالم خود خالق ہے. جنت میں بیٹھے بیٹھے جنتی کو وہ لائیو دکھائیں گے، لائیو دکھائیں گے. اور یہ جنتی اپنے دوست سے سوال کرے گا. اللہ خود فرما رہے انل مجرمین، مجرمین سے پوچھا جائے گا. کیا؟ اب سنو. ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو. میں نے پہلے کیا کہا تھا، کافر پر نماز نہیں ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب دیکھو قرآن میں قالوا لم نک من المصلین، ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ جو آیا پڑھا ہے یہ کافر، انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے نا. یہ تو مسلمان آیا پڑھا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، قالوا لم نک من المصلین، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غربا مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ دین کو نقصان پہنچاتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. اب دیکھو جو علماء کا مذاق بناتے ہیں، علماء کا کیا قصور ہے کہ وہ دین کے وارث ہیں. دین کے، میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، ڈاکو ہے، وہ بینک کے دروازے پہ چلا گیا تو بینک کے دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ چوکیدار کھڑا ہے. وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا. کیا اس کو اس سے دشمنی ہے؟ نہیں. اس کو اس کی ذات سے دشمنی نہیں ہے. اگر اس کو اس کی ذات سے دشمنی ہوتی تو جب یہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے یا اپنے گھر جاتا ہے یہ ادھر کیوں نہیں مارتا اس کو، ادھر کیوں آ کے مار رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا اس گارڈ کی ذات کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. جس کو یہ لوٹنا چاہتا ہے یہ گارڈ اس چیز کے لیے یہ رکاوٹ ہے. اس کی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے یہ مار رہا ہے.
این اسی طرح جو علماء کا مذاق بناتے ہیں، دین کا مذاق بناتے ہیں، ان کو علماء سے دشمنی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اصل میں دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ جس طرح بینک کا گارڈ وہاں کھڑا ہے، ڈاکو اس کو مارتا ہے کہ میں نے جو لوٹنا ہے یہ درمیان میں رکاوٹ ہے، این اسی طرح وہ جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں بطور گارڈ کے علماء رکاوٹ ہیں، بطور گارڈ کے علماء رکاوٹ ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو دین کو نقصان پہنچاتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے۔ یہ 4 قصور ہمارے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے پڑے ہیں۔ میں 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، یہ تو تمہید تھی۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ توجہ، بڑی میں قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم سوچ سکتے ہیں، لوگ سوال کر سکتے ہیں، قاری صاحب اگر ہم نے دیکھنا نہ ہوتا ہمیں پنکھے کا نظارہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر ہم نے دیکھنا نہ ہوتا ہمیں ہر ایک چیز کا نظارہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر ہم نے سننا نہ ہوتا ہم آپ کا بیان کیسے سن رہے ہیں؟ یہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آیا نا سوال؟ نہیں سوال ہے تو سر تو ہلاؤ نا، ہے نا سوال کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، حالانکہ سن تو رہے ہیں۔ یہ بات نہیں، بات یہ ہے اللہ بتانا یہ چاہتے تھے جس مقصد کے لیے ہم نے کان بنائے ہیں اس مقصد کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ مل کے اندر ملازم ہے، وہ مل کے اندر ملازم ہے۔ مل کے اندر جو مشین چل رہی ہے اس کا ایک پرزہ خراب ہو گیا ہے۔ مل کا جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے اس کا پرزہ یہاں سے نہیں ملے گا، اس کا پرزہ جاپان سے ملے گا۔ اب میں اس طرح کرتا ہوں، تیرے آنے جانے کا ٹکٹ جو ہے وہ میں بھرتا ہوں ایک، اور تجھے میں راستے میں کچھ جو خرچ ہونا ہے ٹیے میں وہ بھی تیرے لیے دیتا ہوں، اور تیرے بچوں کے لیے کوئی درمیان میں راستے میں تو نے کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہے میں وہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ لیکن سن، میرا ایک مقصد ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ جا کر اپنے بچوں کا سامان لے آ، مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تیرا ٹکٹ استعمال خرچ کروں تو جا کے سیر کر کے آ۔ مقصد یہ ہے یہ جو پرزہ خراب ہو گیا ہے یہ پرزہ تو نے جاپان سے لے کر آنا ہے، یہ پرزہ جاپان سے لے کر آنا ہے۔ اس پرزے کی وجہ سے یہ خرچہ برداشت کر رہا ہے۔ اب وہ آدمی چلا گیا، اس نے خوب سیریں کی، اس نے بچوں کے لیے کپڑے بھی خرید لیے، اب واپس آیا۔ اب خرچہ کتنا ہونا تھا؟ اس پرزے کا خرچہ 1 لاکھ ہونا تھا، لیکن وہ جو ہے اس پرزے کی خاطر مل مالک
کم و بیش 50 لاکھ برداشت کر رہا ہے۔ اب واپس آیا، مل مالک نے اس سے پوچھا یہ بتا کیسا علاقہ تھا؟ اس نے کہا علاقہ بڑا اچھا تھا، سناؤ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سناؤ تو نے سیر اچھی کی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے سیر بھی اچھی کی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لے کے آیا ہے، کہتا ہے کپڑے بھی لے کے آیا ہوں۔ وہ پھر بعد میں کیا کہتا ہے، اچھا یہ بتا جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ پرزہ لایا ہے کہ نہیں لایا؟ وہ آگے سے کہتا ہے اوہ وہ مجھے یاد نہیں رہا، وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اب وہ مل مالک کیا کہتا ہے، افسوس تیرے اوپر، میں نے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد تو نے پورا نہیں کیا۔ وہ کہے گا جناب میں پرزہ تو نہیں لا سکا لیکن بچوں کے لیے کپڑے تو لے کے آیا ہوں، میں پرزہ تو نہیں لا سکا، میں سیر تو کر کے آیا ہوں، میں پرزہ تو نہیں لا سکا، میں نے جناب والا وہاں سے اور بھی سیریں وغیرہ کی ہیں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ میں نے تجھے اعزازی طور پر یہ سب کچھ سہولیات دی تھی لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا، اصل مقصد وہ پرزہ تھا۔ اسی طرح اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میں نے تجھے جو آنکھیں دی تھی اس لیے نہیں دی تھی کہ تو آسمان کا نظارہ کرے، اس لیے نہیں دی تھی کہ تو پھلوں کا نظارہ کرے، اس لیے نہیں دی تھی کہ رنگ برنگ کھانوں کا نظارہ کرے، امتیازیت کرے۔ یہ کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپس میں بات چیت کرے، یہ کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ اور طرح طرح کی باتیں سنے اور سنائے۔ فرمایا یہ تو نے اعزازی طور پر میری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن اصل جس مقصد کے لیے میں نے کان دیے تھے وہ مقصد یہ تھا کہ تو میرا قرآن سنتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مقصد یہ تھا کہ تو میرا قرآن سنتا، میری تعریف سنتا، میرے تذکرے سنتا، ان کانوں سے سن کر دل میں بٹھاتا، پھر تو سوچتا۔ تو نے دنیا کے اندر جا کر اپنی بیوی بچوں کی فکر تو کی ہے، تو نے دنیا میں جا کر اپنے مکان کی فکر تو کی ہے، تو نے دنیا میں جا کر جناب والا اپنے باغات مل فیکٹری کی فکر تو کی ہے، اس کے لیے سوچا ہے۔ میں نے اس سوچنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو یہ اس لیے تجھے دل دیا تھا کہ تو اپنے اللہ کو پہچان لے۔ اس لیے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی بات عرض خدمت کر رہا ہوں۔ جھنگ کے مشہور بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں۔ وہ بیان کر رہے تھے، قرآن کی تفسیر کی ایک کتاب ہے روح المعانی، اس کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا 10 طرح کے جانور جنت میں جائیں گے، بس یہ سن لو، 10 طرح کے جانور جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ گائیں جنت میں جائے گی جو قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی جب قتل ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا ہمارا آدمی قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا مرے ہوئے کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ یہ پہلے پارے کے اندر تذکرہ موجود ہے، مرے ہوئے جسم کے ساتھ لگاؤ،
اللہ کی قدرت، انہوں نے ایک گائے خریدی، اس کو ذبح کیا، اسی کے نام پر سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ عربی کے اندر بقرہ قلم والے کاف کے ساتھ، بقرہ کا معنی ہے گائے، اردو کے اندر بکرا یہ ہے مٹن۔ خیر، انہوں نے گوشت کا ٹکڑا لیا، مرے ہوئے کے جسم کے ساتھ لگایا، وہ بول پڑا، سبحان اللہ، وہ بول پڑا۔ فرمایا وہ گائے جنت میں جائے گی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ مچھلی جو کم و بیش 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر پھرتی رہی تھی، چونکہ اس مچھلی کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی، اللہ پاک اس نسبت کی وجہ سے اسے بھی جنت میں بھیجیں گے۔ کتنے جانور ہو گئے؟ گنتے آؤ۔ پھر فرمایا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ساتھ ایک دمبا بھیج دیا، فرمایا وہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، فرمایا وہ دمبا بھی جنت میں جائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، اللہ کے فرشتے آئے، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ یہ بڑا سا واقعہ ہے، میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فرشتے انسانی صورت کے اندر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے اندر جا کر ایک بچڑا ذبح کر دیا، اس کو بھونا بوٹیاں بنا کر بھون کر سامنے لا کر پیش کر دیا۔ ان فرشتوں نے کہا ہم تو انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم فرشتے تھے ہمیں تو بتا دیتے، میں اتنا بڑا جانور تو ذبح نہ کرتا۔ لیکن وہ فرشتے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اندر آپ کیا کر رہے ہو ہم تب آپ کو بتاتے۔ یہاں ایک بات تو یہ کھلی ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو نہیں پتہ یہ کون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا یہ کون ہے، فرشتے، انہوں نے اندر جا کر ذبح کرنا تھا؟ نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے تو انسان سمجھ کر ذبح کیا نا۔ اس لیے بعد میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ اگر تم انسان نہیں تھے مجھے تو بتا دیتے۔ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بچڑا بھی، اونچی بولو، بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ پانچواں سنو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں کی فکر کر رہی ہے۔ اللہ خود قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَقَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ سورۃ النمل ہے، 19واں پارہ، آیت نمبر بھی 19۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کی فکر کی، فرمایا او چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ لا یحتمنکم، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ لفظوں میں قرآن بتا رہا ہے، لا یحتمنکم، کہیں ایسا ہو ان کو پتہ نہ چلے، ان کو پتہ نہ چلے، وہ پاؤں کے نیچے روند ڈالے۔ فرمایا وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ پھر وہ ہدہد پرندہ، اس کے بارے میں ذکر آتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام نے جانوروں میں سے مختلف جانوروں کی حاضری لگائی، اور اسی طرح ہدہد پرندے کی بھی حاضری لگائی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں
اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کی جب حاضری لگائی تو وہ غیبین میں سے تھا. وہ ہاں وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. سلیمان بول رہے ہیں کیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. وہ غیبین میں سے ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جب وہ آئے گا میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا پھر وہ معقول عذر میرے سامنے پیش کرے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہدہد پرندہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. پھر اسی طرح فرمایا صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزے کے طور پر جو اونٹنی عطا کی تھی فرمایا یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے آ رہے تھے تو ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے. ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے. جب اس اونٹنی کے اوپر سوار تھے تو مدینے کا ہر مسلمان صحابی یہ خواہش کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں. آگے سے کوئی اور کہتا آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں. آگے سے کوئی اور کہتا آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں. روایت کے اندر آتا ہے اندر ایک اپنے گھر کے اندر ایک صحابی بڑے غریب صحابی ہیں ابو ایوب انصاری ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوی ان کو کہہ رہی ہے کہ سارے جا رہے ہیں اپنی اپنی خواہشات پیش کر رہے ہیں جاؤ تم بھی اپنی حسرت پیش کر دو. کہتے ہیں کہ ان کے دل میں خیال آیا بڑے بڑے عمراء لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں میں غریب وہاں کیا کر سکتا ہوں. یہ ادھر سے یہ سوچ رہے تھے اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ایسے کسی کے گھر پہ نہیں رکوں گا. کیوں اگر میں کسی کے گھر پہ رکا تو لوگوں کے دل میں کوئی اور خیال نہ آ جائے کہ ہمیں کیوں انکار کیا ہے. فرمایا اس کو اللہ کے ہاں اللہ پہ چھوڑ دو. اس اونٹنی کو اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ پاک کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے. جہاں اللہ پاک اس کو بٹھائیں گے میں اسی کا مہمان بن جاؤں گا. بس اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ کر رک گئی. فرمایا وہ اونٹنی کدھر جائے گی؟ جنت میں جائے گی. توجہ کیجئے یہ کتنے جانور ہو گئے؟ 8 نامہ جانور سنو. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. مختصر بات عرض کرتا ہوں عزیر علیہ السلام ایک گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے. گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بستی کو دیکھا وہ گری پڑی تھی بنجر ویران پڑی تھی. عزیر علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ بستی کیا دوبارہ آباد ہوگی کہ نہیں. ادھر سے عزیر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کر دی. ان کو نیند آنے لگی وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے لگے. اللہ پاک فرماتے ہم نے ان کو موت کی گود میں اتار دیا. عزیر علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا؟
मौत की गोद में उतार दिया। उनके साथ गधा भी था, वो भी मर गया। सिर्फ मरा नहीं बल्कि हड्डियां ख़त्म हो गई। एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है निशानदेही के तौर पर। फरमाया 100 साल वहाँ पड़े रहे। 100 साल के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने हज़रत उज़ैर को दोबारा ज़िंदा कर दिया। फिर हमने पूछा ए उज़ैर यहाँ तुम कितना अरसा ठहरे रहे हो? वो कह रहे हैं या अल्लाह मैं एक दिन ठहरा हूँ या दिन का लाजा। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उज़ैर तू एक दिन नहीं ठहरा रहा बल्कि तू 100 साल पड़ा रहा है। अब देख अपने गधे की तरफ। जब गधे की तरफ देखा तो एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। अल्लाह पाक फरमाते अब देख मैं इसको कैसे दोबारा सीधा करता हूँ। अल्लाह पाक के हुक्म से आनन फानन कहीं से बोटी आ रही है, कहीं से हड्डी आ रही है, कहीं से आंखें आ रही हैं, कहीं से जुबान आ रही है। आनन फानन देखते देखते गोश्त उसके ऊपर मुकम्मल हो गया, खलड़ी मुकम्मल हो गई। वो खड़ा होके हिनाने लगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसकी निस्बत है उज़ैर तेरे साथ है, हम इसको भी जन्नत में पहुंचा देंगे। 10वां सुन लो। असहाबे काफ का कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपना तन मन धन छोड़कर, इलाका छोड़कर, वजारतें छोड़कर चले गए थे। क्यों? बादशाह कहता था कि मुझे सजदा करो। वो चंद नौजवान थे, उन्होंने कहा हम तुझे सजदा नहीं करेंगे, तू सजदे के लायक नहीं है। सजदे के लायक वो है जिसने सारी कायनात बनाई है। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की तलाश में निकले। जा ही रहे थे कि उनके साथ एक कुत्ता भी शामिल हो गया। उनकी निस्बत उन लोगों के साथ हुई। अल्लाह पाक फरमाते हम उनको भी जन्नत में भेजेंगे। ये 10 जानवर कहाँ जाएंगे? जन्नत में। आगे तुम्हें अल्लाह की कुदरत बताऊं। 10 जानवर तो जन्नत में जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो 72 जानवरों में से हैं, जैसे कुत्ता है, ठीक है ना, लेकिन कहाँ जाएंगे? जन्नत में। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का सका बेटा जहन्नम में जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी। उनका बेटा कहाँ जाएगा? मालूम ये हुआ यहाँ निस्बत 2 तरह की होती है। एक जिस्मानी निस्बत, एक रूहानी निस्बत। एक जिस्मानी, बस बात खत्म कर रहा हूँ। एक जिस्मानी निस्बत, एक रूहानी निस्बत। नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा किनान है उसकी नूह अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत कौन सी है? जिस्मानी, क्योंकि बेटा है ना, लेकिन रूहानी निस्बत नहीं थी। अब जिस्मानी निस्बत के बावजूद जहन्नम में जा रहा है। और ये जानवर जो है इनकी निस्बत रूहानी थी। रूहानी निस्बत की वजह से चाहे 72 जानवरों में से थे फिर भी किधर जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।